اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انجینئر مرزا کو بڑا کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بڑی اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ اس بندے کی جہالت ہم کئی دفعہ آپ کے سامنے آشکار کر چکے ہیں، شیعہ کتابوں سے غلط حوالہ جات و ایزن حضرت کی عربی تو عربی، اردو کی بھی ماشاءاللہ تباہی حضرت نے اتار کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، مینی مور تھنگس لائک دیٹ ان دس کانٹیکسٹ۔ اب یہ حضرت نے ایک نئی بات کی ہے، میرے آقا حضرت رازدار رسول حذیفہ بن یمان سلام اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے، ان کی وفات کے لحاظ سے یہ اپنے کسی بچے بچونگڑے کو کوئی جواب دے رہا تھا لائیو آ کے، تو یہ ویڈیو جب مجھے کسی مومن بھائی نے بھیجی میں تو حیران رہ گیا، میں کہا یہ کیا چیز ہے، خود بھی پاگل ہے دوسروں کو بھی کر رہا ہے۔ وہ آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈائریکٹلی اس کی ویڈیو کی طرف چلیں اور پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل سے آپ کے سامنے جواب رکھتے ہیں اور حضرت کی حیثیت آپ کو بتاتے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے حضرت علی کا زمانہ بھی نہیں پایا، وہ حضرت عثمان کے آخری دور میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کا بھی زمانہ نہیں پایا، لیکن انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی، چونکہ وہ رازدار رسول تھے، انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حذیفہ کو یہ وصیت کی تھی کہ جب کبھی بھی اختلاف دیکھنا میرے مرنے کے بعد تو اس طرف ہونا جہاں پہ علی ہوگا۔ بحثت کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی۔ جی تو ہمارے محترم سامعین، اب یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اس کے سو کالڈ فالورز دعویٰ کر رہے ہیں جی مرزا صاحب کو تو مجدد مان لینا چاہیے، حضرت کی بڑی خدمات ہیں، یعنی اتنی علمی یتیمی، اتنی جہالت۔ کبھی کہتا ہے جی ران کو عربی میں پٹ کہنا چاہیے، تو پتہ نہیں کبھی حضرت آبان کے بارے میں کہتے شیعہ معاذ اللہ نے کذاب کہتے، تو پتہ نہیں کیا کیا بکواسات جس کا کوئی اوریجن ہی نہیں ہے، جو بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی حقیقتاً، ان باتوں کو لا کے یہ مرزا صاحب ماشاءاللہ سے وہ جسے کہتے ہیں پرلے درجے کی چھوڑنا، وہ حرکتیں شروع کی ہیں۔ خود تو جاہل ہے ہی، دوسروں کو بھی جاہل بنا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، پہلی بات تو یہ میرے آقا حضرت حذیفہ بن یمان سلام اللہ تعالی علیہ کی جو وصیت کی بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وصیت شکر ہے مولا کہ اس نے ٹھیک پڑھ لی ہے کہ جہاں علی ہوں وہاں جانا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی وصیت کا معاملہ الگ ہے، یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اور درجنوں شیعہ سنی منابع میں اسے نقل کیا گیا ہے، اس کے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے بارہ الہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی جائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ سلام اللہ علیہ کی بات تو بعد میں آئے گی۔ اچھا، پہلے تو عزیزان شیعہ سنی متفق علیہ فیصلہ جو مناظرہ ہوا تھا سنہ 1983 میں، وہ کتابی شکل میں میرے پاس موجود ہے، جس میں بعض اصحاب کو بھی شیعہ علی صلوات اللہ علیہ ثابت کیا گیا تھا۔ یہ تاج المناظرین حضرت تاج الدین حیدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مناظرہ کتابی شکل میں میرے پاس موجود ہے، لاجواب مقالہ سہ حلفی نامہ، اور اس میں صفحہ نمبر 58 پہ امیر المومنین کے ان ساتھیوں کا نام ذکر ہے، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 14 نام کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسے درجنوں شیعہ سنی مناظر علماء نے، باقاعدہ محقق علماء نے اسے تسلیم کیا تھا۔ تاج الدین حیدری رحمہ اللہ کی و رضوان اللہ علیہ کی یہ تحقیق۔ عزیزان پھر مرزا صاحب کو مروڑ اٹھ دے گا، میں تو شیعہ سنی مولویوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو مرزا صاحب آپ کے بابا جی نے بھی اسی طرح کی تقریباً بات کہی ہے۔ یہ مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت، جسے مرزا صاحب علمی ایٹم بم کہتے ہیں، صفحہ 211 شیعہ کا ٹاپک، اور وہ واضح لکھتے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے، چند اصحاب صحابہ جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے۔ اصحاب عزیزان، تو بات یہاں واضح ہوئی کہ صحابہ کا شیعہ، یہ صحابہ کا شیعہ ہونا میں نے صرف آپ کہہ لیں ضمناً پیش کیا، ورنہ ٹاپک ہمارا حضرت حذیفہ اور مولا علی کا دور ہی ہے۔ تو آئیں پہلے شیعہ نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ علامہ سید اصغر ناظم زادہ کی کتاب اصحاب امام علی صلوات اللہ علیہ میرے پاس موجود ہے، اور اس میں عزیزان صفحہ نمبر 243 پر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو واضح آپ کو ترجمہ نمبر 268 میں حضرت حذیفہ بن یمان سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر نظر آئے گا۔
جنہوں نے مولا علی کی بیعت کی تھی، مولا علی کے شیعوں میں سے تھے. عزیزان، اور بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ اب برادران اہل سنت کے لیے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ، جو صحابہ کے حوال پہ اہل سنت میں سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اس کی بالکل پہلی جلد میں، خدا کی قسم میں اس کی جہالت مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں. صفحہ نمبر 586 میں اور ترجمہ نمبر 1649 میں حضرت حذیفہ بن یمان سلام اللہ علیہ کا جہاں ذکر ہے تو واضح اس کے بارے میں لکھتے ہیں. اجری فرماتے ہیں، محدث اجری بہت بڑا نام ہے، حضرت عمر نے انہیں مدائن کا گورنر بنایا جس پر وہ تعزیز قائم رہے. بالآخر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فوت ہوئے، جس میں حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی بیعت کرنے کے 40 روز بھی گزر چکے تھے. مولا علی کی بیعت کر چکے تھے حضرت حذیفہ. وائزن شیعہ مصادر سے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مولا علی کا زمانہ نہیں پایا. عزیزان، تو یہ میں کہتا ہوں اتنی علمی یتیمی، اتنی جہالت، اتنی نادانی، خدا کی قسم حیران ہوں. اور یہ بندہ کہتا ہے جی میں اہل سنت ہوں اور میں اہل سنت کے منہج کو آگے لے کے جا رہا ہوں، میں بابا کو کچھ نہیں مانتا، تو پتہ نہیں کیا کیا. خیر، جب وقت ملا اس کی جہالت کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہیں گے. ذاتی دشمنی کوئی نہیں، مسئلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیٹس آل عزیزان. مولا حسین آپ سب کو سلامت رکھیں.